حکومت اپوزیشن کالعدم جماعتوں سے ناطہ توڑیں، بصورت دیگر قائد اعظم کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دیں۔ قائد کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی، تمام صوبوں، مسالک اور اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل سنتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کالعدم جماعتوں سے ناطہ توڑیں، بصورت دیگر قائد اعظم کے نام کی مالا جپنا چھوڑ دیں۔ قائد اعظم کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے انتہا پسندی اور تشدد کی حوصلہ شکنی اور تمام صوبوں، مسالک اور اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنانا ہوگی۔ مشرقی پاکستان کے باسیوں کے احساس محرومی کے سبب بھارتی سازشیں پروان چڑھیں اور ملک دو لخت ہوا۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، نہرو سے مودی تک ہر بھارتی حکمران پاکستان دشمنی میں لتھڑا ہوا ہے۔ مودی بنگالیوں کا ہیرو بننا چاہتا ہے تو مغربی بنگال کو بنگلہ دیش میں ضم کرے۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو تبریک پیش کرتے ہیں۔ مغربی ممالک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی سرپرستی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں۔ وطن عزیز سازشوں کے منجدھار میں گرفتار ہیں۔ حکمران سیاستدان کرسی کے بجائے ملک کی فکر کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ قائد اعظم کی ذات کی سچائی نے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو بلا تفریق مسلک، برادری، صوبہ، مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کیا۔ مسلمانوں کے اتحاد کے سامنے چانکیا کے پٹھوؤں کی مکاریاں اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت انگریزوں کی ایک نہ چل سکی، اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی نظریاتی ریاست وجود میں آ گئی، جس کا وجود میں آنا شیطانی اور استعماری قوتوں کے مفادات اور منصوبوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ بظاہر کمزور، ناتواں نظر آنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی پہاڑوں جیسی استقامت کے سامنے پاکستان مخالفوں کی ایک نہ چل سکی، کیونکہ محمد علی جناح کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا آئین قرآن تھا اور سینے میں حیدری شجاعت موجزن تھی۔ آقائے موسوی نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے محض مدنی ریاست کا نعرہ بلند نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار و افکار کے ذریعے ایک مکمل بنیاد فراہم کی، جس پر مدینہ النبی کے بعد قائم ہونے والی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست کو شریعت مصطفیٰ اور اسلامی تعلیمات کی مجسم تصویر بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہ کی، جس کے نتیجے میں ملک ان طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا جن کا پاکستان کے قیام پر کچھ خرچ نہ ہوا تھا، اور بر صغیر کے مسلمان ان ثمرات سے محروم رہ گئے جن کا خواب انہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی قیادت میں دیکھا تھا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ایوبی مارشل لا کی پروان چڑھائی گئی عصبیتوں، نفرتوں اور محرومیوں نے بھارت کی سازشوں کو پنپنے کا موقع فراہم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دسمبر 1971 میں دو لخت کر دیا گیا۔ ضیائی مارشل لا میں ایک بار پھر عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو نفرتوں اور تشدد کی آماجگاہ بنا کر کئی ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ مذہبی اور انسانی آزادیوں پر قدغنیں لگائی گئیں، لیکن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے دشمن کی سازش کو حسینی محاذ ایجیٹیشن جیسے مارکا سے ناکام بنایا اور شیعہ سنی وحدت کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ اگر ملکی پالیسیوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کے مطابق ڈھالا جاتا تو پاکستان آج دنیا کی سپر پاور ہوتا اور کشمیر و فلسطین آزاد ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قائد کے پاکستان کو اجالنے، نکھارنے کے لیے نفرتوں اور انتہا پسندی سے ہمیشہ نبرد آزما رہیں گے اور وطن کی عزت و حرمت، دفاع، استحکام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔